محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، کتاب شرح جامی میں آج ہمارا سبق نمبر 3 حمد سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے سبق میں علامہ عبدالرحمن جامی شرح جامی اور کتاب شرح جامی کے بارے میں معلومات، اور دوسرے سبق میں جو اس سے پہلے گزرا ہے، اس کتاب کے خطبے میں الحمد پر جو الف لام ہے ال کی تفصیلی گفتگو گزری۔ آج ہمارا سبق حمد سے رہے گا۔ حمد یہ فعلن کے وزن پر باب سمع یسمع سے مصدر ہے۔ حمدہ یحمد حمدن، معنی ہے اس کا ستودن تعریف کرنا۔ حمد کے موقع پر دو دوسرے لفظ مدح اور شکر بیان کیے جاتے ہیں۔ حمد کا کیا مطلب ہے، مدح کا کیا مطلب ہے، شکر کا کیا مطلب ہے، کیا فرق ہے؟ حمد کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا۔ حمد زبان سے اختیاری خوبی بیان کرنا ہے، وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ زبان سے اختیاری خوبی بیان کرنا، وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ اور مدح کی تعریف بیان کی گئی ہے، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری او غیر الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا۔ اور شکر کی تعریف هو الثناء مطلقاً، هو الثناء مطلقاً علی نعمتن۔ حمد زبان سے اختیاری خوبی بیان کرنا، وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت۔ اور مدح زبان سے اختیاری یا غیر اختیاری خوبی بیان کرنا، چاہے وہ نعمت ہو یا غیر نعمت۔
اور شکر مطلقاً تعریف کرنا، چاہے زبان سے ہو یا غیر زبان سے ہو، خوبی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، لیکن ہو نعمت، علی نعمتن، نعمت ہو۔ ہر فعل میں، فعل یعنی لغوی فعل، ہر فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فعل کا مبدأ، اس کو مورد بھی کہتے ہیں، مصدر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہر ایک فعل کا ایک مبدأ اور مورد ہوتا ہے، یعنی وہ فعل کہاں سے صادر ہوا۔ جیسے حمد ہے تو حمد کہاں سے صادر ہوگی، کہاں سے اس کا وجود ہوگا، اور ایک متعلق ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے رہے گا۔ مثلا حمد کس چیز سے صادر ہوگی، کس چیز سے کی جائے گی اور کس بات پر، یا سمجھنا ہے، سمجھنے کا مورد کیا ہے، سمجھنے کا مورد کیا ہے، کس چیز سے سمجھا جائے گا، اور اس سمجھنے کا تعلق یعنی کس چیز پر سمجھا جائے گا۔ تو ہر فعل کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، مبدأ اور مورد۔ مبدأ مورد ایک ہی چیز ہے، اور دوسرا ہے متعلق، اس کا تعلق کس چیز سے رہے گا۔ تو حمد، مدح، شکر، ان تینوں کے مبدأ کیا ہیں اور مورد، مبدأ و مورد کیا ہیں اور متعلق کیا ہے۔ تو حمد اور مدح دونوں کے مبدأ اور مورد، دونوں کے مبدأ اور مورد ایک ہی ہیں، یعنی لسان، زبان سے صادر ہوتے ہیں، زبان سے ہوتی ہیں۔ مدح بھی زبان سے ہوتی ہے اور حمد بھی زبان سے ہوتی ہے۔ اور متعلق دونوں کا الگ الگ ہے۔ حمد کا متعلق اختیاری خوبی ہے، یعنی حمد جو ہوگی وہ اختیاری خوبی پر ہوگی، اور مدح کا متعلق اختیاری یا غیر اختیاری خوبی ہے، یعنی عام، مطلقاً خوبی۔ تو حمد اور مدح مبدأ اور مورد کے اعتبار سے ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن متعلق کے اعتبار سے فرق ہے۔ حمد اختیاری خوبی پر ہوگی اور مدح اختیاری اور غیر اختیاری دونوں پر ہوگی۔ تو مدح اور حمد میں مبدأ اور مورد کے اعتبار سے تساوی کی نسبت ہے، اور متعلق کے اعتبار سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ حمد اخص مطلق ہے متعلق کے اعتبار سے، اور مدح یہ عام مطلق ہے متعلق کے اعتبار سے۔ اور شکر کا مبدأ مورد وہ زبان نہیں ہے، بلکہ زبان کے علاوہ دیگر اعضاء سے بھی شکر ہو سکتا ہے، یعنی مطلقاً جسم، پورا جسم شکر کا مبدأ یا مورد بن سکتا ہے۔ تو شکر اور حمد و مدح میں
مبدا و مورد کے اعتبار سے فرق ہے۔ مبدا و مورد کے اعتبار سے حمد و مدح اور شکر میں عام اخص مطلق کی نسبت ہے۔ حمد و مدح اخص مطلق ہیں اور شکر عام مطلق ہے۔ اور متعلق جو ہے اس کا متعلق جو ہے وہ مطلقاً خوبی ہے، یعنی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو لیکن نعمت ہو، وہ خوبی نعمت ہو۔ تو متعلق کے اعتبار سے شکر اور مدح ایک ہیں۔ مدح میں بھی اختیاری خوبی یا غیر اختیاری کیسی بھی ہو سکتی ہے، اور شکر میں بھی۔ تو شکر اور مدح متعلق کے اعتبار سے ایک ہیں، یعنی تساوی کی نسبت ہے، اور حمد اور شکر میں متعلق کے اعتبار سے عام اخص مطلق کی نسبت ہے۔ حمد اخص مطلق ہے اور شکر عام مطلق ہے۔ اب یہ اختیاری خوبی کیا ہے؟ زبان سے اختیاری خوبی بیان کرنا۔ تو خوبیاں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ خوبیاں وہ ہوتی ہیں جس میں انسان کو کسب کرنا پڑتا ہے، انسان کا اس میں دخل ہوتا، جیسے عالم ہونا۔ یہ ایسی خوبی ہے جو کسب اور دخل کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ خوبصورتی کے اسباب استعمال کرنے کے بعد حاصل ہو، مثلا اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت جگہ پر بیٹھا اور چہرے کو حسین کرنے والے ادوات و آلات کا استعمال کیا تو خوبصورتی حاصل ہوئی۔ تو اس میں کسب ہے، دخل ہے اس خوبصورتی میں۔ اسی طرح مددگار ہونا، یہ ایسی خوبی ہے جس میں کسب اور دخل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی خوبیاں جو ہیں وہ اختیاری خوبی کہلاتی ہیں۔ تو مددگار ہونا یہ اختیاری خوبی ہے، عالم ہونا اختیاری خوبی ہے، اور خوبصورتی کے آلات استعمال کرنے کے بعد خوبصورتی کا حصول یہ اختیاری خوبی ہے۔ اور کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر کسب بغیر دخل کی حاصل ہوتی ہیں، مثلا پیدائشی خوبصورت ہونا، یا نبی ہونا، یہ ایک ایسی خوبی ہے جس میں کسب اور دخل نہیں چلتا ہے، محض اللہ کی مہربانی سے ہی ہوتا۔ تو جو خوبیاں بغیر کسب اور دخل کے ہوں وہ غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ تو حمد جو ہے، کسی کی حمد اس کی اختیاری خوبی پر کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا حمدت زیدن علی علمہ، میں نے زید کی تعریف اس کے علم پر کی۔ حمدت زیدن
علی علم ہی، میں نے زید کی تعریف اس کے علم پر کی۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا حمد تو زیدن علی حسنہ ذاتی، میں نے زید کی اس کے ذاتی حسن پر تعریف کی، کیونکہ حمد اختیاری خوبی پر ہوگی اور ذاتی حسن یہ اختیاری خوبی ہے نہیں۔ اور مدح جو ہے وہ دونوں پر ہوتی ہے، تو یہ کہا جائے گا مدح تو زیدن علی علم ہی، میں نے زید کی اس کے علم پر مدح کی۔ اور یہ بھی بولا جائے گا مدح تو زیدن علی حسنہ ذاتی، میں نے اس کے ذاتی حسن پر مدح کی۔ اور شکر جو ہے، شکر یہ زبان سے، غیر زبان سے اور اختیاری خوبی پر، غیر اختیاری خوبی پر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جائے گا شکر تو زیدن علی علم ہی، میں نے زید کا شکر کیا اس کے علم پر۔ ہاں لیکن وہ خوبی جو ہے وہ نعمت ہونی چاہیے، تو علم جو ہے وہ نعمت ہے، تو کہا جائے گا کہ شکر تو زیدن علی علم ہی۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا شکر تو زیدن علی حسنہ ذاتی، میں نے زید کا شکریہ ادا کیا اس کے ذاتی حسن پر، اس لیے کہ ذاتی حسن نعمت نہیں ہے اس کے لیے جو شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا، حمد اور مدح اور شکر، ان کے معنی اور ان میں فرق اور ان میں کیا کیا نسبت پائی جاتی ہے نسب اربع میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔